بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن سننا پوڈ کاسٹ۔ ہم لوگوں نے دین اسلام کو قبر کے پیچھے پیٹھ کے پیچھے پھینکا ہے اور جو واقعی اصل ہے کہ ہم نے جو دین کو پڑھنا ہے سیکھنا بند کر دیا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 5 وقت کی نماز پڑھ لیتا ہوں، بہت ہی زیادہ کیا کروں گا، روزے رکھ لوں جب رمضان آئیں گے تو۔ اور بہت سے آج کل ہمارے مسلمان ہیں، آپ یقین جانیں ابھی 2-3 مہینے پہلے رمضان گئے، تعداد دیکھ لیں آپ جا کے، مشکل سے 4 صفحے بھر رہی ہیں، اور کوئی بڑی مسجد ہوگی تو 10 صفحے بھر رہی ہیں، باقی کہاں گئے؟ تو بات تو وہی ہے نا کہ پوری مسلم امت میں خرابی آ چکی ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ مسلمان کی تعداد بہت زیادہ ہوگی، لیکن مانند ایسے ہوں گے جیسے پانی کے اوپر جھاگ ہوتا ہے۔ تو وہی وقت ہے، 2 بلین سے زیادہ پاپولیشن ہے، لیکن حالات کیا ہیں؟ جھاگ جیسے ہیں، پھونک بھی مار دو توڑ جائیں گے، یہ حالات ہیں۔ اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک بہت دیندار، یا میں کہتا ہوں نان مسلم یہ سمجھتے ہیں کہ اصل مسلمان وہ ہیں۔ یہ میرے ایک تو سمجھ نہیں آتا ان کے پاس کون سا لاجک آ گیا۔ اچھا چلو ایسی بات ہے، تو آج سے 200 سال پہلے جو اصل مسلمان تھے وہ کیا غلط تھے؟ وہ کیا اپنی عورتوں کے بال چھپا رہے تھے عرب کے؟ پھر اللہ کے رسول کے زمانے میں جو عرب تھے وہ کیا اپنی عورتوں کے بال چھپا رہے تھے؟ اگر یہ مسلمان اصل ہیں عرب والے، تو اس زمانے کے کیا تھے؟ انہوں نے کیا دین کا نمونہ پیش نہیں کرا؟ انہوں نے جہاد کر کے نہیں دکھایا کیا؟ انہوں نے عدل کر کے نہیں دکھایا کیا؟ ایک واقعہ ہے حضرت عمر بن الخطاب کا کہ ایک عورت کے سامنے ایک شخص آیا رات میں، تو انہوں نے کہا یا تو عمر مر چکا ہے یا تو عمر ہے۔ یعنی اتنا کانفیڈنس تھا کہ اگر عمر بن الخطاب ہے تو کوئی رات میں ایسا گھوم نہیں سکتا، یا پھر تو ہی عمر ہے۔ یہ عدل کر کے دکھانے والے کون شخصیت تھی؟ مسلمان تھے، مومن تھے۔ لیکن آج کل کے دور کے ہمارے جو ہندوازم کے جو دوست یار بھائی چارے ہیں وہ سارے یہ کہتے ہیں کہ یہ مسلمان تھوڑی ہیں، اصل جل رہے ہیں، اور جو وہ اصل جو ہے وہ خوش ہو رہے ہیں، اور جو یہاں جو غلط جو کنورٹ ہوئے ہیں وہ جل رہے ہیں اس چیز سے۔ اصل وہ ہیں دیکھو خوش ہو رہے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ کا جو استقبال کر رہے ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں، اور بات یہ ساری کر رہے ہیں کہ یہ ہیں اصل مسلمان، دیکھو اس نے کیا کرا، دیکھو جدے میں وہ بھی کھلوا دیا، سینما ہال کھل گیا، یہ اصل کام کر رہے ہیں۔ دارو الاؤڈ کر دی، مطلب جو تمہارے پاس پہلے سے الاؤڈ تھا اور جو پچھلے مسلمان نے نہیں کرا، جو اس نے کر دیا تو یہ اصل مسلمان ہے، اور جو پچھلے مسلمان جو یہ نہیں کر رہے تھے وہ غلط مسلمان تھے۔ جو آج کا مسلمان ہندوستان پاکستان کا جو اس کا ڈینائی کرتا ہے وہ غلط ہے۔ یہ کون سا لاجک کہاں سے لے کر آئے؟ ہمارے تو سمجھ سے پرے ہے۔ میری عورتوں سے درخواست ہے، کیونکہ اس کیس میں کہ عرب نے ویلکم کیا ہے کروڑوں مسلمان کے قاتل کا، ٹرمپ کا، اور جس میں مسلمان عورتیں بال کھول کر کے اس کا استقبال کر رہی ہیں، تو میری عورتوں سے گزارش ہے کہ آپ شاید اب اپنے والد کی، اپنے باپ کی، اپنے بھائی کی، اپنے شوہر کی بات نہیں مانتی، وہ یہ کہتا ہوا آپ کو برا لگتا ہے کہ بال ڈھکو، چہرہ ڈھکو، اور کسی بھی مرد سے ڈائریکٹلی نرم لہجے میں بات نہ کرو، تو شاید وہ آپ کو برا لگتا ہے۔ لیکن میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ قرآن پڑھو۔ قرآن میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، مسلم عورتوں سے اللہ تعالیٰ بات کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم عام عورتوں کی طرح عام عورتیں نہیں ہو، اگر تم مومن رہنا چاہتی ہو تو اپنے بالوں کو ڈھکو، زیب و زینت سے بچو، زیب و زینت کو ظاہر نہ کرو، اور غیر مردوں سے نرم لہجے میں بات نہ کرو، کہیں اس کے دل میں جو روگ ہے وہ پیدا نہ ہو جائے۔ لہٰذا اللہ رب العزت آپ کو اسپیشل بول رہا ہے، اور آپ ہیں کہ خود کے شریر کو، خود کے بال کو، خود کے چہرے کو، اور خود کے نرم لہجے کو ہر کسی کے سامنے شو کر دیتی ہو، جس سے آپ کی ویلیو نہیں رہتی ہے۔ دیکھیے، اس دنیا کے اندر کروڑوں کتاب ہیں، لیکن چھپائی صرف قرآن کی کتاب جاتی ہے، غلاف میں صرف قرآن کو لپیٹا جاتا ہے۔ اس دنیا میں کروڑوں دھاتو ہیں، ایون سونا بھی غلاف میں نہیں ہوتا، صرف ہیرا ہوتا ہے جس کو مکھمل کے کپڑے میں چھپایا جاتا ہے۔ اس دنیا میں کروڑوں ریلیجن کی عورتیں ہیں، صرف مسلم مومن عورتیں ہی ہیں جو خود کو اچھے لباس میں ڈھکتی ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بہت بڑی بے شرمی ہے کہ عورتوں نے بال کھولے، لڑکیوں نے بال کھولے، اور ہم مسلمان بے یار و مددگار ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہے، اور وہ مسلمان عورتیں ٹرمپ کے آگے کھڑے ہو کر ناچتی رہیں۔ تو اس میں ایک چیز دیکھیں، اللہ تعالیٰ سورہ توبہ میں فرماتا ہے، 8 چیزیں گنواتا ہے اللہ تعالیٰ کہ اگر تمہیں پیسے، مال، اولاد اور جو تم نے کمایا ہے یہ سب چیزیں محبوب ہیں اللہ اور اس کے رسول سے، تو فتربصوا، جاؤ دفع ہو جاؤ۔ اور ایسی وعیدیں سیدھا ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہے کہ جاؤ انتظار کرو، وہاں انتظار کرو بیٹھ کے جب تک اللہ کا عذاب تم پر نہ آ جائے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور فاسق پناہ ایسے ہی داخل ہوتا ہے جس طریقے سے آج کل مسلمان اپنے آپ کے اعمال لے کے چل رہا ہے کہ اپنی عورتیں کو نہیں سنبھال سکتا، جو طریقہ اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے اس طریقے سے نہیں چل رہا۔ یہ ہمارے پاس یہ نہیں ہے کہ میں نے کہہ دیا اپنی ہونے والی ہے کسی بھی میری بیوی سے کہہ دیا کہ میں نے بھائی تم پردہ کر لو،
یہ میرا حکم ہے, یہ میرا حکم ہے کہ میں کہہ رہا ہوں, میں تمہیں ترغیب دلا رہا ہوں اللہ کی بات کی, میں تمہیں بتا رہا ہوں قرآن کی بات, اللہ کے کلام کی بات بتا رہا ہوں کہ اللہ نے تمہیں کہا ہے کہ تم اپنی زیب و زینت کو چھپاؤ, اللہ نے تمہیں کہا ہے کہ تم اپنے آپ کو ڈھکو, لیکن تم اس ایسے شخص کے آگے جا کے بال کھول کے ایسے ناچ کے دکھا رہے ہو اور لوگ خوش ہوتے ہیں کہ واہ کیا انٹری ہوئی ہے. کون سا مسلمان ایسے کرنا چاہتا ہے؟ ابھی جیسے آپ نے بات کہی, کوئی بھی مرد اپنی بیوی سے یہ بات کہہ دے تو اسے برا لگ جاتا ہے, اور جسے برا نہیں لگ رہا تو وہ دیوس ہے, پھر وہ دیوس ہے. اور دیوس کے بارے میں حدیث ہے کہ وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا. اور اب مرد اپنا آپ کا معیار چیک کر لے کہ اگر وہ دیوس ہے تو جنت کی خوشبو سے تو بہت دور ہے. اگر اسے جلن محسوس نہیں ہوتی, اگر اسے یہ جیلسی فیل نہیں ہوتی کہ اس کی بیوی کی کوئی شکل دیکھ رہا ہے, تو بہت دور ہے جنت کی خوشبو سے بھی. اور لوگ اتنے خوش ہو رہے ہیں کہ اللہ اجرا کیا بات کر رہے ہیں, کیا بات کر رہے ہیں, کیا چل رہے ہیں. توبہ ہے ایسی, بس زیادہ منہ کھول کے بات کرنی نہیں چاہیے. لوگوں کو بری لگتی ہے کہ کہہ دیں گے تو کیا ہو جائے گا, کمنٹس آتے ہیں کہ گالیاں بکنا شروع کر دیتے ہیں, اور تم نے یہ کیسے کہہ دیا, تم نے وہ کیسے کہہ دیا. بھائی قرآن اور حدیث کی بات کرنے والے ہیں اللہ کے فضل سے, اللہ کا بڑا احسان ہے, اللہ نے یہاں بٹھایا ہے. لیکن بات سمجھنے کو تیار وہ ہوگا جو واقعی میں دین کے لیے سیریس ہوگا. جو سیریس نہیں ہوگا تو کرتا رہے, پھر جو مرضی کرے. اللہ تعالیٰ قرآن پہ فرماتا ہے جو لوگ ہماری شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں, تو کرتے پھر وہ اپنے فیصلے, وہی تو فاسق ہیں, وہی تو ناہنجار ہیں, وہی تو مشرک ہیں. تو جیسے جو اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کر رہا, وہ اپنا معیار چیک کر لے وہ کہاں پہ جا کے کھڑا ہو چکا ہے. اچھا ایک بات اور کہ آپ یہ چیز دیکھیے کہ انسان اور خاص کر خواتین آج کے دور میں مردوں کے مقابلے فاسق زیادہ ہیں. مرد کی تعداد آپ کو بہت مل جائے گی جو پھر بھی نیکوکار مل سکتے ہیں, ان کے مقابلے میں ایز پر ریشو, میں یہ نہیں کہتا ساری عورتیں ایسی ہیں, لیکن ایز پر ریشو لڑکیوں کی جو زیادہ تر تعداد ہے نا وہ اللہ کے باغی ہیں. اور اس کے باوجود بھی وہ یہ شو کرتی ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ جو ہے بڑا غفور الرحیم ہے, رحیم ہے, بڑا رحم کرنے والا ہے, میں معاف کر دے گا. اور اس بیس پر وہ گناہ کرتی ہیں. حضرت علی کا قول ہے کہ اس دنیا کا سب سے بے وقوف انسان وہ ہے جو اللہ کی رحمت کے تحت گناہ کرتا ہے. اللہ بڑا رحیم ہے یہ کہہ کر میک اپ کرنا اور شادیوں میں جانا حرام ہے, بالکل آپ برباد ہو چکی ہو. لہٰذا اللہ بڑا ڈڈ ہے, کسی کا رشتہ دار نہیں ہے. جس نے غلطی کری یہ سوچ کر کہ اللہ بڑا غفور رحیم ہے معاف کر دے گا, اس کو کوئی معافی نہیں ملے گی. میرے حساب سے تو وہ ایمان کے درجے سے ختم ہو گیا, ایمان کے درجے سے بھی نیچے ہے, وہ قیامت کے دن اس سے نپٹا جائے گا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.